عمر کا آدمی آتا ہے، عمر اسے کہتا ہے کہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی آپ کا پاسپورٹ 2 دن میں تیار ہو جائے گا۔ تو عمر کہتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ تو تمہارا کام نہیں تھا۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس لڑکی کا کچھ کرنا ہوگا ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو عمر کہتا ہے کہ پیسوں کا انتظام ہوا کیا؟ تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ تو عمر کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، جلدی سے کچھ انتظام کرو، اب جاؤ تم۔ اور اس آدمی جانے کے بعد عمر اپنا موبائل اٹھاتا ہے اور اس میں سم ڈالتا ہے۔ جیسے وہ فون میں سم ڈالتا ہے اور فون آن کرتا ہے تو فضا کا میسج آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ جلدی سے مجھے کال کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ تو عمر وہ میسج دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ عمر کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے فضا، آخر تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ تبھی عمر موبائل میں دوسرا سم ڈالتا ہے اور فضا کو کال کر دیتا ہے۔ تو فضا کو کال آ جاتی ہے۔ فضا فون کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کون ہے؟ عمر بتاتا ہے کہ فضا تم نے مجھے میسج کیا تھا۔ تو فضا باسط کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں آتی ہوں، اور کہتی ہے کہ میں یالے کی طرف جاتی ہوں، اور باہر نکل جاتی ہے۔ فضا باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیلو عمر۔ تو عمر بتاتا ہے کہ تم نے مجھے میسج کیا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں پریشان ہوں۔ تو زینب کہتی ہے کہ فضا کہتی ہے کہ میں زینب کو لے کر بہت پریشان تھی، وہ میری بھتیجی ہے۔ تو عمر بتاتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، یہ تمہارے بہن اور ماں باپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ تو فضا بتاتی ہے کہ اچھا تم جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہو، اور ساری غلطی میرے گھر والوں کی ہے، جو کچھ بھی ہو مجھے زینب کی فکر ہے، پتہ نہیں کہ وہ بندوقوں کے بیچ کیسے جی رہی ہے۔ تو عمر بتاتا ہے کہ فضا معاف کرنا، لیکن تم اب زینب سے نہیں مل سکتی۔ تو فضا بتاتی ہے کہ تم اسے ایسے نہیں لے جا سکتے۔ عمر بتاتا ہے کہ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ تم مجھے پکڑوانا چاہتی ہو، یہ سب کچھ باسط نے کہا ہے نا تم سے؟ تو فضا کہتی ہے کہ نہیں، بریش نے تو نہیں کہا، وہ تو تمہارا نام بھی سننا نہیں چاہتا ہے۔ اس وقت میں تم سے باہر آ کر بات کر رہی ہوں اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو عمر کہتا ہے کہ جانے سے پہلے میں تمہاری بات زینب سے کروا دوں گا کال پر۔ فضا کہتی ہے کہ پھر وہی بات، یہ رشتہ ایسا نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس وقت تمہیں وہی کرنا چاہیے جو اس کے لیے بہتر ہو، اسے یہ بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اکیلی ہے۔ پلیز اب مجھے اس سے ملنے دو، وہ میری بھتیجی ہے۔ تو عمر کہتا ہے کہ میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا، تم فکر مت کرو، اور اس کا باپ اس کے ساتھ ہمیشہ ہے، وہ اکیلی نہیں ہے۔ تو فضا کہتی ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اسے یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اور اگر کوئی خطرہ ہو تو پلیز اسے وہی مت لے جانا۔ تو عمر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور زینب کی طرف دیکھتا ہے۔ تو فضا کہتی ہے کہ کیا ہوا عمر، کچھ کہو نا، اور عمر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سائمہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو ماریا کمرے سے نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو سائمہ خاموش ہو کر بیٹھتی ہے اور ماریا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور سائمہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ ماریا کہتی ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، اب اسے بھول جائیے، ایسا مت کرے، اب بیمار ہو جائیں گی۔ تو سائمہ پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا؟ اس وقت تو وہ اپنی بیوی کے موت کے غم میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد وہ آ جائے گا۔ تو ماریا بولتی ہے کہ امی وہ اب نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی بیوی کی موت ہمارے گھر میں ہوئی ہے۔ تو سائمہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کیسے بھولوں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم ایسے باتیں کرو گی تو میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گی؟ انہیں اپنی بیوی کی یاد آتی ہے اور ان کی یاد مجھے نہیں چھوڑتی، تکلیف ہوتی ہے ماریا، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ تو ماریا کہتی ہے کہ امی کیوں نہ ہم کہیں اور شفٹ ہو جائے؟ تو سائمہ پوچھتی ہے کہ کہاں؟ تو ماریا کہتی ہے کہ یہاں سے بہت دور، اتنی دور کہ آپ کو اس کی یاد نہیں آئے۔ تو سائمہ کہتی ہے کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں معلوم جہاں ہم جا کر رہ سکے۔ تو ماریا کہتی ہے کہ مجھے ایک جگہ معلوم ہے، ہم انقرہ جا سکتے ہیں، ہم اس گھر کو بیچ دیں گے اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو سائمہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ فخری کبھی بھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، اور کیا فخری شکران کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے؟ تو ماریا کہتی ہے کہ نہیں موم، وہ ان کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو سائمہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں ماریا، میں سمجھ گئی،
मारिया अपनी अम्मी के हाथ पकड़ती है और कहती है कि आई लव यू अम्मी। तो साइमा कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी। तो मारिया खुश हो जाती है और उठती है और एक पेपर निकालती है और उस पर लिखती है कि होम फॉर सेल, और अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी चलिए मेरे साथ, और दोनों विंडो की तरफ आ जाती है और उस पोस्टर को विंडो पर लगा देती है। और साइमा बाहर की तरफ देखती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, तो इसलिए जैसा मारिया उसे कहती है वैसे ही वो करती है और दोनों पोस्टर की तरफ देखती हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रहमत, फिजा और बासित तीनों बैठे हुए हैं। बासित फिजा से कहता है कि रहमत चाहता है कि वो बाकी की पढ़ाई अंकारा में जाकर पूरी करें। तो फिजा रहमत की तरफ हैरानगी से देखती हुई कहती है कि क्या यहाँ पर कॉलेजेस नहीं है। तो रहमत कहता है कि अब बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे आगे की पढ़ाई अंकारा में पूरी करनी है और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अब दोनों की शादी भी हो जाएगी। तो फिजा कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर वहाँ पर बेस्ट कॉलेजेस हो तो तुम वहाँ जा सकते हो और हिकमत भी वही है तो तुम उनका ख्याल रख सकते हो। तो रहमत कहता है कि अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो फिजा कहती है कि तुम जानते हो कि तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो और तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, अगर तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो। तो रहमत खुशी से अपनी बहन के गले लग जाता है। तो वॉशरूम से फीको आवाज़ देता है कि आओ भाई देखो वॉशरूम में क्या हुआ है। तो रहमत कहता है कि पता नहीं बाबा क्या करते रहते हैं। रहमत के जाने के बाद बासित फिजा से पूछता है कि जब से तुम याले के घर से आई हो बहुत परेशान लग रही हो। तो फिजा कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे भाई कब बड़े हो गए। तो बासित कहता है कि अब वो बड़े हो चुके हैं। तो फिजा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, और बासित कहता है कि अब बताओ मुझे कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो फिजा कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है। तो जमीर कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने जमीर की मॉम से बात कर ली होगी और वो मानी नहीं। तो फिजा कहती है कि नहीं मैंने तो अब तक बात नहीं की, कल जाकर बात करूंगी। बासित कहता है कि वो अगर नहीं समझा तो मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। तो फिजा कहती है कि नहीं हमने बात की थी ना। तो बासित कहता है कि देखो बहुत देर हो चुकी है और वो दिक्कत पैदा कर रहा है। तो फिजा कहती है कि देखो अगर मैं कल संभाल नहीं पाई तो तुम फिर संभाल लेना सब कुछ और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी कुछ भी करने से। तो बासित कहता है कि अच्छा ठीक है फिजा, अब मुझे जाना चाहिए, और जाने से पहले वॉशरूम की तरफ देखता है। फिर आप देखेंगे कि याले अपने घर से निकलती है और फिजा की घर की तरफ जाती है, और जैसे फिजा दरवाजा खोलती है तो याले कहती है कि तुम्हारे पास इसमो की दूध वाला बोतल है और बाकी सामान रखा हुआ है। तो फिजा कहती है कि हाँ है। तो बासित कहते हैं कि क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है। तो याले कहती है कि नहीं हम तो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो फिजा कहती है कि मैं भी लेकर आती हूँ। तो बासित याले से कहता है कि थोड़ी देर पहले जो वो तुम्हारे साथ थी तो मांग लेती ना। तो याले कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो बासित कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। तो फिजा जाती है और उन्हें सामान दे देती है। याले फिजा को शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। तो बासित फिजा की तरफ देखता है तो फिजा कहती है कि क्या हुआ। तो बासित कहता है कि नहीं कुछ नहीं मैं निकलता हूँ। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तुरान बैठा हुआ है, और जब याले घर में दाखिल होती है तो तुरान बच्चों को संभालने का ड्रामा करता है। तो याले कहती है कि मैं आ गई हूँ, और कहती है कि हमारे बच्चे तो उठ नहीं गए ना। तुरान कहता है कि नहीं। तुरान तंग आकर कहता है कि याले बस करो, अब मुझसे और नहीं होता जा रहा है। तो याले कहती है कि क्या हो गया तुरान, तुम अगर हमारे बच्चे आ गए तो हम उसके साथ भी तुम इस तरह करोगे। तो तुरान कहता है कि क्या तुम्हें अब कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, मैंगो या अचार तुमको मैं भी लेकर आता हूँ। याले कहती है कि नहीं तुम बच्चे संभालो मैं दूध लेकर आती हूँ। तो तुरंत कहता है कि पता नहीं कब तक इस बच्चों को संभालूंगा मैं। फिर कहता है कि याले क्या बच्चों को रखा दूध देने के बाद दी जाती है ना, तो हम ये काम पहले क्यों कर रहे हैं। तो याले कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। और आधी रात होती है, ये तुरन सो रहा होता है। तो याले तुरन को उठाती है कि उठो। तो तुरन कहता है कि अब क्या हो गया है। तो याले कहती है कि बच्चों को खाना खिलाने का टाइम हो गया है, चलो मेरे साथ। तुरन याले से तंग आ चुका है और याले उसे आवाज देती है कि अब आ भी जाओ ना। और तुरन कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
اور کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ تو کھلونوں کو اپنے بچے سمجھ رہی ہے۔ اور یالے باہر سے آواز دیتی ہے کہ جلدی کرو توران، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تو توران کہتا ہے کہ آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ پھر صبح ہو جاتی ہے، باسط اپنے وین میں بیٹھا ہوا ہے اور ونڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور فضا کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ فضا کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فضا کہیں جا رہی ہے۔ فضا جلدی جلدی کہیں پر جا رہی ہے، تو باسط اسے دیکھ کر باہر آ جاتا ہے اور باسط فضا کو گڈ مارننگ کہتا ہے اور فضا بھی گڈ مارننگ کہتی ہے۔ تو باسط کہتا ہے کہ اتنی جلدی جلدی کہاں جا رہی ہوں؟ تو فضا بہانہ کر کے کہتی ہے کہ میں نوکری ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو باسط کہتا ہے کہ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو فضا کہتی ہے کہ نہیں، میں بچی نہیں ہوں، میں خود جا سکتی ہوں۔ تو باسط کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور آرام سے آنا۔ فضا کے جانے کے بعد باسط ہاسپٹل کال کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج بتانا ہے کہ میں آج کام پر نہیں آؤں گا، مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا، اس لیے میری جگہ کسی اور کو رکھ لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں رکھتا ہوں۔ اور کال رکھنے کے بعد باسط فضا کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فضا کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ باسط ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ باسط کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ اب کیا کرنے والی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فخری گھر پر کام کر رہا ہے اور دادی سے کہہ رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، گھر کا سب کچھ بگاڑ رہے ہو۔ فخری کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں، میں بس اپنا ہتھوڑا ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو دادی انہیں کہتی ہے کہ اگر مل جائے تو مجھے دے دینا، تمہارے سر پر مار دوں گی۔ فخری جب ہتھوڑا ڈھونڈ رہا ہے تو اسے کونے میں ایک پیکٹ مل جاتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ اپنی امی کے پاس وہ لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی دیکھو یہ کیا ہے۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ کیا ہے؟ دیکھو اس میں کچھ بہت ملائم ہے۔ دادی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی سے گر گیا ہے، اصل میں یہ وہ پیکٹ ہے جو عمر نے سادو کے ہاتھ فضا کے گھر پر رکھوایا تھا۔ تو سادو عمر سے کہتا ہے کہ یہ وہی نشے کا پیکٹ ہے۔ عمر سادو سے کہتا ہے کہ یہ پیکٹ فضا کے گھر پر رکھوا دو۔ تو سادو کہتا ہے کہ میں آج ہی جا کر یہ فضا کے گھر پر رکھوا دوں گا۔ عمر اسے کہتا ہے کہ آج ہی جا کر یہ اس کے گھر پر رکھوا دو، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ فخری اسے کھول کر ہاتھ میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اپنی امی کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے۔ تو دادی کہتی ہے کہ یہ کوئی آٹا ہے، پھر فخری کہتا ہے کہ نہیں، کوئی ڈٹرجنٹ ہے۔ دادی کہتی ہے کہ جو بھی ہو فضا کو پتا ہوگا، اور فخری اسے کچن میں رکھوا دیتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی میں چلتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فضا کہیں جا رہی ہے اور باسط بھی خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ فضا بلوٹوتھ کی مدد سے جمیل سے بات کر رہی ہے۔ وہ جمیل سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں پر ہو؟ تو جمیل انہیں بتاتا ہے کہ میں اس وین میں ہوں جو تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہے۔ اور جمیل فضا سے کہتا ہے کہ اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ جمیل کہتا ہے کہ وہاں پر ایک جوڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھی ہے، اور وہاں پر یہ دوسرا آدمی، وہ بھی ہمارا آدمی ہے، اور وہ بھکاری کا ایکٹنگ جو کر رہا ہے وہ بھی ہمارا آدمی ہے۔ اور باسط فضا کی طرف دیکھتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ فضا جمیل سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو جمیل اسے کہتی ہے کچھ مت کرنا، بس ایسے ہی چلتے رہنا۔ اور جمیل انہیں بتاتا ہے کہ ایک بینچ پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھ جاتی ہے۔ جمیل فضا سے کہتا ہے کہ دیکھو تم ڈرنا مت، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، بس ایک بار وہ آدمی آ جائے تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ ساری باتیں اس کے منہ سے نکلوائی جائے۔ تو فضا کہتی ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ بچی ہے، جب تک تو وہ بچی اس کے ساتھ ہے تم کچھ بھی نہیں کرو گے۔ تو جمیل کہتا ہے کہ میں خیال رکھوں گا، پہلے تم خود کو سنبھالو۔ اور جمیل دور سے کھڑا ہو کر سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک کار آ جاتی ہے تو جمیل کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمر آ گیا ہے، تم ڈرنا مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو گاڑی سے عمر نکلتا ہے تو باسط عمر کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر اپنے ساتھ زینب کو بھی لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آ جاؤ بیٹا۔ عمر زینب کو لے کر فضا کی طرف جاتا ہے۔ فضا زینب کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ فضا زینب کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو ہے نا زینب؟ تو زینب کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، بابا نے مجھے نئی ڈریس دلائی ہے۔ جمیل اپنی آدمیوں کو سمجھاتا ہے۔ فضا عمر سے کچھ گلوانے کی کوشش کرے گی، اور جیسے ہی زینب
फिजा के पास आ जाती है तो तुम लोग उमर को पकड़ लेना। तो अहमद कहता है कि हम समझ गए, बस तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार है। तो फिजा कहती है कि उमर, क्या ज़ैनब हमारे साथ आज रात रह सकती है? तो उमर कहता है कि फिजा, तुमने सिर्फ मिलवाने के लिए कहा था और मैं तुम इसे मिलवाने ले आया हूँ। तो फिजा कहती है कि हम थोड़ा सा टाइम तो गुजार सकते हैं ना। तो उमर कहता है कि हमें निकलना होगा। तभी बासित उन्हें देखकर उनकी तरफ जाता है और फिजा को आवाज़ देता है। तो फिजा भी बासित को देखकर हैरान रह जाती है और ज़ैनब उसके हाथ उससे छीन लेता है और कहता है कि इस लड़की से हाथ दूर रखना। तो जमील कहता है कि ये तो बासित है ना? तो अहमद कहता है कि हाँ, ये तो बासित है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जमील फिजा से पूछता है कि बासित यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उमर भी यही पूछता है फिजा से कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिजा उन्हें कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो बस कहता है कि तुम इसे सफाई क्यों दे रही हो? फिजा कहती है कि रुक जाओ उमर, मैंने इसे नहीं बुलाया। तो अहमद पूछता है कि क्या हम अब बाहर जाएं? तो जमी कहता है कि नहीं, अभी मत जाना। और उमर उन्हें भी अब तक कुछ नहीं कहा, तो हम कैसे उसे पकड़ लेंगे? तो बासित कहता है कि मैं तुम दोनों के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जमील अपने आदमियों से कहता है कि सब लोग तैयार हो जाए, हम आ रहे हैं और बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी पुलिस गार्ड से निकलते हैं और उमर से कहते हैं कि हाथ ऊपर करें और उमर हाथ ऊपर करते हैं और जमील कहता है कि इसे हथकड़ी लगाओ और ज़ैनब बाबा बाबा करके चिल्लाती है। फिजा उन्हें कहती है कि रुक जाओ बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। और बासित को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सबको हैरानगी से देखता है और उन्हें पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। और पुलिस वाले उमर को ले जाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो अब तक पहुँचती रहेगी।